الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج یکم محرم 1444 ہجری بمطابق 31 جولائی 2022 اور سنڈے کا دن ہے۔ آج کا جو اسپیشل کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہے وہ ہمارے یہ دو بھائی آئے ہوئے ہیں یونیورسٹی سے، ان کی کوئی فائنل پروجیکٹ یا اسائنمنٹ ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو علماء کا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کردار ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے۔ سوالات یہ اپنے لے کے آئے ہیں، میں نے سوالات دیکھے نہیں ہیں اسی لیے کہ تاکہ میں فی البدی جواب دے سکوں چیزوں کے۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام ایس علی، ہم گورنمنٹ ایم یو کالج سے ہیں، بی ایس میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا تھا کہ سوشل میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا نوجوان نسل کے اندر دینی آگاہی کے طور پر۔ آپ جیسے علماء جو ہیں باقاعدہ کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی نیت سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اپنی ڈاکیومنٹری میں ایڈ کرنے کے لیے۔ تو پہلا میرا سوال ہے آپ سے بنیادی سا کہ آپ خود بھی سوشل میڈیا کو دینی معلومات کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا آپ؟ ہاں جی، میں خود بھی کرتا ہوں۔ میں نے جب کبھی بھی کسی کریٹیکل ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہوتی ہے تو میں اس سے متعلقہ جتنے بھی مکاتب فکر اس ٹاپک کے حق میں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں نا، تمام کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس ٹاپک کے اوپر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ صرف سوشل میڈیا سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عموماً سوشل میڈیا کے اوپر ان علماء کو فیم ملتا ہے جن کی سپیکنگ پاور زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ بعض اوقات بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑی کمزور ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ فرنٹ پہ نہیں آ سکتے۔ ہاں، پرسنل ڈسکشن میں آپ ان سے چیزیں سمجھیں، بڑی اچھی سمجھائیں گے، جیسے ہی روسٹم پہ آئیں گے تو ان کی سپیکنگ پاور اتنی نہیں ہوتی۔ علماء کا بھی یہی سارا معاملہ ہے، جن کی سپیکنگ پاور زیادہ ہے، کوئی نمک مرچ زیادہ لگا لیتا ہے، کوئی لطیفے سنا لیتا ہے تو اس کو فیم مل جاتا ہے، اور جس کی سپیکنگ پاور نہیں ہے، رائٹنگ کی پاور ہے، تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے۔ جس کی نمائندہ مثال آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کا جتنا علم ہے ماشاءاللہ اور جتنی وسعت اور گہرائی ہے، خصوصاً اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سپیکنگ پاور اتنی نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کی میں کوئی اس اعتبار سے برائی نہیں کر رہا، یعنی ان میں ایک کمزوری ہے۔ اس کے اگینسٹ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں تو ان کی جو سپیکنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن علم میں ان کی گہرائی اتنی نہیں ہے، وہ ایک وائز ہے، محقق نہیں ہے، بیان کرتے ہیں جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کہیں پہ تو اس طریقے سے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی علماء کو سنتا ہوں، اس کے بعد ان کے بڑوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور اس میں تھم رول یہ ہے کہ آپ نے جب کبھی کسی ٹاپک کے اوپر کوئی بات ریکارڈ کروانی ہے تو اس ٹاپک کے حق میں جو علماء ہیں نا، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے مخالفین سے نہیں سننا، سب سے پہلے ان سے سننا ہے کہ وہ کیا کلیم کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بعد ان کے مخالفین کی بھی بات سننی ہے، پھر دونوں کے دلائل کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ یوز کرتا ہوں، پلس جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہوں یا سوشل ایشوز جو چل رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے لیے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں۔ میں سارے ٹی وی ٹاک شوز اس حوالے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ میری مصروفیت ظاہر ہے اب یہی ہے نا، سوشل میڈیا پہ آ کے جب کرنا ہے تو وقت کے جو مسائل ہیں ان کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس زمانے کے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں الحمدللہ یوز کرتا ہوں۔ بہرحال یہ جو واٹس ایپ ہے میں اسے یوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہر بندہ ہی پھر آپ کو ویڈیوز پھینکتا رہے گا۔ وہ چیز ہونی چاہیے جو میں اپنی مرضی سے تلاش کر لوں۔ اس کے لیے سب سے بہترین موڈ جو ہے وہ یوٹیوب ہی ہے، جس کے اوپر آپ تلاش کریں تو آپ کو دنیا میں ہر ٹاپک کے اوپر مختلف مکاتب فکر کے علماء کی رائے مل جائے گی، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے علماء کی۔ اس کے بعد پھر آپ ویکیپیڈیا کے ذریعے گوگل میں سرچ کر کے اور جو کتابیں ہیں PDF ہیں ان کے، یا مختلف لوگوں کی جو آراء ہیں وہ آپ کو ریٹن فارم میں مل جائیں گی۔
تو بڑا آسان ہے اس کے بعد معاملات کو لے کے چلنا. جی نیکسٹ. علی بھائی دوسرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ دین کی آگاہی کے لیے کس حد تک مددگار اور مؤثر سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا سوشل میڈیا کی ہے فی الوقت. تو میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب قیامت تک کوئی اس سے بہتر چیز آئے گی. اسی میں مزید امپروومنٹ ہوگی, کیونکہ یہی سب سے بڑی چیز ہو سکتی تھی نا کہ آپ کسی شخص کو ویڈیو میں لا کے دکھا دیں. فزیکلی تو آپ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے, یہ تو گاڈ کی کوالٹی ہے. تو اسی میں اب مزید ویلیو ایڈیشن ہوگی. پہلے ایچ ڈی کیمرہ آیا, پھر 4K, اب 8K کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, البتہ کیمرے میں ابھی تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں آ سکی. مثلاً جو اسمیل کرنے کی صلاحیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی یونیک چیز دی ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ آواز کو تو ریکارڈ کر سکتے ہیں, تصویر کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں, اسمیل کو نہیں کر سکتے. تو اس میں ہی اب مزید ویلیو ایڈیشن لوگوں نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کا موڈ ہی ہے, کیونکہ لوگ کتابوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جو مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں, مسلمانوں کے لیے قرآن ہے, کرسچنس کے لیے بائبل ہے, وہ اس کو نہیں پڑھتے ہارڈ کاپی کے اندر. تو باقی کتابوں کو کسی نے کیا پڑھنا ہے؟ ایون اس سے متعلقہ چیزیں بھی وہ سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں. آج کسی شخص کو کہیں نا قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے, اس کی بجائے اسے کہیں کہ صوت القرآن چینل جو ہمارا چلتا تھا ریڈیو کے اوپر, اسی کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, آڈیو ریکارڈنگ. ویڈیو میں تو صرف قرآن دکھایا ہوا انہوں نے, امام کعبہ کی آواز میں یا مشاری راشد کی آواز میں, اور پیچھے اردو ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب کا, معراج الدین خان کی آواز میں. وہ اتنا زبردست ایکسپریسو وے ہے قرآن کو کنوے کرنے کا کہ آپ وہ ترجمہ لگا کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن جیسا کہ آپ سے اردو ہی میں قرآن نازل ہوا ہے, خدا خود باتیں کر رہا ہے. وہ اتنے زبردست انداز سے انہوں نے پریزنٹ کیا. اس میں آپ ایک پوری سورت سن لیں, ایک پورا پارا سن لیں, آپ انجوائے بھی کریں گے. آپ کو کوئی خود ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑے گی. پڑھنے میں تو آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. پھر انہوں نے جو ایک قدغن لگا دی ہوئی ہے کہ وضو کرنا بھی ضروری ہے, اس کے بعد تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا ڈرتے ہوئے. یہ ساری قدغن سے آزاد ہو جاتا ہے, فتووں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ آپ آڈیو میں سن لیں, اور زیادہ کہیں شک ہو رسپیکٹو PDF نکالیں اور وہ الفاظ دیکھ لیں کہ ہاں یہ ترجمہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. اس کے لیے بھی وضو کی ضرورت کسی کے نزدیک نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مصحف کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے. جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں آپ کے موبائل کے اندر چیزیں سیو ہوئی ہوئی ہیں, اس کو آپ جو مرضی کریں. ایون جو علماء تصویر کے خلاف ہیں وہ ان تصویروں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ تصویریں ہی نہیں ہیں جن کی پرستش ہو یا فزیکلی یہ سامنے آ رہی ہوں. ورنہ تو یہ علماء آپ کو ٹوائلٹ میں اپنا موبائل نہ لے کے جانے دیتے. کیوں لے کے جانے دیتے ہیں؟ حالانکہ اس میں تو قرآن رکھا ہوا ہے, احادیث رکھی. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ مصحف نہیں ہے, وہ دوسری فارم میں سیو ہے, اس لیے وہ اس کے اوپر کوئی رول اپلائی نہیں کرتے, وضو والا باقی سارے معاملات. اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ گئی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا لوگ تو کہتے ہیں مستقبل, میں کہتا ہوں پریزنٹ. اس ورلڈ میں بھی یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے نالج حاصل کرنے کا. اور مستقبل میں تو کیا سے کیا ہونے والا ہے. ہم نے تو اس زمانے میں یوٹیوب کو اور فیس بک کو یا باقی موڈز کو یوز کیا ہے کہ جب عام لوگ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. اب تو یہ ایکسپلوژن ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اب مجھے کوئی چیز فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. اسی میں ویلیو ایڈیشن کوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد تو یہی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے اپنی حدیث بیان کر دیں. اس سے پیچھے والا ورژن تو ہم نے طے کر دیا کہ امام بخاری کی کتاب دکھا دی, انہوں نے جو حدیث لکھی تھی اس کا عربی ورژن دکھا دیا, اس کا اردو ورژن دکھا دیا, اس کا ترجمہ دکھا دیا, JPGs کی فارم میں امیج لگا دیے. اب پیچھے تو کوئی بات رہ نہیں گئی. رہ گیا وہ والا معاملہ, وہ تو امپاسبل ہے آج بھی مستقبل میں بھی. اس سے پہلے جو کام ہونا تھا الحمدللہ وہ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مستقبل کیا, اب اس سے بہتر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. اسی میں مزید ویلیو ایڈیشن ہو جائے تو ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے تیسرا سوال علی بھائی, آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں دینی دعوت کے لیے, تو جب سے آپ نے اس کا استعمال شروع کیا اس کے بعد آپ کے فالوورز اور ہیٹرز میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے فالوور کا لفظ استعمال نہیں کرتے. سبسکرائبر کی ٹرم یوٹیوب نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے. فالوور بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. ہم تو بنیادی دعوت یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں فالو تو قرآن اور سنت کو کرنا ہے, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کرنا ہے. ہم بھی اسی طریقے سے اپنی آخرت کی فکر میں ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں.
ہاں بس ایک بندے کی تھوڑی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے، اس نے بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور باقیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. جس طرح ایک پائلٹ ہے یا ڈرائیور ہے، اس کا مقصد صرف سواریوں کو منزل پہ پہنچانا نہیں ہے، خود بھی پہنچنا ہے. ظاہر ہے خود پہنچے گا تو سواریوں کو پہنچائے گا، تو اس کی ایک ذمہ داری ہے. بس وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. رہ گیا محبت کرنے والوں میں اور نفرت کرنے والوں میں اضافہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ چیز سوچی جائے گی تو پھر آپ کوئی بھی دنیا میں کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب خلافت و ملوکیت لکھی، اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا. وہ اپنے زمانے میں ان کی کتاب وائرل ہو گئی تھی، آج کی اگر لینگویج میں بات کریں. حالانکہ وہ وائرل صرف اتنی ہوئی تھی کہ علماء نے پڑھ لی تھی. عام آدمی نے تو ابھی تک خلافت و ملوکیت نہیں پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے، علماء نے پڑھی اور انہوں نے اتنے اتنے فتوے ان کے خلاف لکھ دیے، کتابوں کے جواب دینے شروع کر دیے. اس کو اگر کمپیئر کریں آپ ہماری اس دعوت حق سے، تو ہم نے تو وہ باتیں جو خلافت و ملوکیت میں لکھی تھیں اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے بخاری اور مسلم سے وہ ساری کی ساری چیزیں پبلک کو بتا دی ہیں. اور بچے بچے کے موبائل میں وہ چیزیں موجود ہیں. آپ کہیں پہ چلے جائیں، عام بچے جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے علماء نے ان چیزوں کے نام صرف کتابوں میں پڑھے ہوتے تھے، آگے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ اپنے آفس میں انٹر ہوا تو وہ جو سیکورٹی گارڈ تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، انہوں نے مجھے روک لیا اور مجھے کہنے لگے جی صاحب میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایجڈ تھے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ میرے موبائل میں آپ کا، میں رات کو وہ جنگ جمل والا دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار جب سیکورٹی گارڈ جس کی مشکل سے تعلیم جو ہے وہ ایف اے تک تھی، فورس سے چھوٹے رینک میں وہ ریٹائر ہو کے ہمارے اٹامک انرجی کے ادارے میں وہ جاب کر رہے تھے، اگر یہ بندہ اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی تو آ چکی ہے، کہ عام بندے تک یہ بات پہنچ چکی ہے. تو الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نفرت میں اضافہ ہوا ہے تو یقیناً یہ دو پارٹیاں تو رہیں گی، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی. اس کو آپ نے نہیں دیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے نا، اس سے بہت زیادہ لوگ آج ان سے نفرت کرنے والے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی دعوت کو کوئی اس حوالے سے نقصان پہنچے گا. جو اہل حق ہیں وہ قبول بھی کریں گے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں رسول اللہ کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی زندگی میں تو 60,000 کتابیں نہیں لکھی گئیں. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج اتنی کتابیں ان کے خلاف لکھی گئی ہیں. ان کے حق میں تو کم ہی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن خلاف تو بہت زیادہ لکھی گئی ہیں. تو وہ شیطان کے ماننے والے اور رحمان کے ماننے والے، یہ دونوں پیرلل میں کشمکش جاری رہے گی. یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا ہے تو اس کے مخالف جنوں اور انسانوں میں سے اٹھتے ہیں. یہ سلسلہ رہے گا. اگر آپ اس چیز کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ ایک جگہ رک جائیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ناقدین کو اوپن مائنڈ ہو کے سنیں اور اپنی اصلاح کریں. پیغمبر کے کیس میں تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے پیغمبر نے تو اپنی کوئی اصلاح نہیں کرنی. جہاں کہیں ان سے اجتہادی کوئی ایشو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کر دے گا. ہم چونکہ پیغمبر نہیں ہیں، مخالفین اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں آپ اس کو لیں، اپنی ریمیڈی کریں. میرے خلاف بھی جب کوئی بات کرتا ہے تو میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. بسا اوقات کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہوتی ہے، بدنیتی کے ساتھ نہیں، مس ہینڈلنگ، اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. جہاں کی جھوٹا الزام لگا ہوتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. تو آپ نے اس فرنٹ پہ آ کے اس کو فیس کرنا ہے. یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. پرانے علماء کے جھوٹ پکڑے نہیں جاتے تھے. آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ کو ہانٹ کریں گی اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا اور اپنی غلطی پر رجوع نہ کیا. اور اگر آپ رجوع کر کے آگے چلیں گے تو ظاہر انسان کا لرننگ پروسیس تو جاری رہتا ہے. میں نے ایک دفعہ میرے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جوتی اگر الٹی رکھی بھی ہو تو اسے سیدھا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے وہ کی ویڈیو میں بیان کر دیا اور اس کا رد کر دیا. بعد میں مجھے کسی نے ان کا کلپ بھیج دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جوتی سیدھی کر دینی چاہیے. تو میں نے وہ پرانا کلپ جو تھا وہ کوئی 4-4.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. وہ میں نے ڈیلیٹ کروا کے نیا کلپ ریکارڈ کرایا. اس میں نے اس پہ معذرت بھی کی. بس یہ ایک مس ہینڈلنگ تھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. جب تک میں کوئی ویڈیو خود نہ دیکھ لوں کانٹیکسٹ کے ساتھ، میں کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا.
اور اکثر اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ چونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا، ہماری چیزیں بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی نے یہ نہ کیا ہو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی چیزیں کاٹی ہوئی ہوں. جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی مولانا الیاس گھمن صاحب کی، وہ باقاعدہ جو ہومو سیکچولیٹی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے فضائل سنا رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بیان نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کی طرف منسوب کر رہے تھے، لیکن وہ ویڈیو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ خود کر رہے ہیں، وہ کٹنگ کر کر کے نا. تو اس طرح ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ. تو جب تک آپ خود نہ سنیں، وہ کٹنگز بھی دیکھ لیں کہ یہ بات کیا ہوئی ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے. جی نیکسٹ. سوشل میڈیا کے آنے بعد نوجوان نسل میں دینی رجحان بڑھا ہے. یعنی کہ اگر ہم 5 سے 6 سال پہلے کی بات کریں تو اتنا رجحان نوجوانوں میں نہیں پایا جاتا، لیکن جب سے سوشل میڈیا رائز ہوا ہے تو نوجوان نسلوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے. آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ پارشل ریزن ہے. اصل ریزن جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے. ہمارے آباء و اجداد کی تعلیم دنیا کی اتنی نہیں تھی. کالجز میں تو پھر بھی پہنچ جاتے تھے، یونیورسٹیز تک تو کوئی ہزاروں میں ایک پہنچتا تھا. زیادہ تر پرانے زمانے کے آپ لوگ دیکھیں نا، کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہے جس نے کوئی ماسٹر ڈگری کی ہے، باقی سارے میٹرک پاس ہی ہیں، ان کا ایکسپوئر ہی نہیں ہوا ہوا. ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں بچیاں تو تقریباً ماسٹر ڈگری کر لیتی ہیں، بچے بھی ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو کرتے ہیں، اور اب تو بیچلر بھی 4 سال کا ہو چکا ہے. اور اس کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں جا کے وہ تمام مکاتب فکر کے مختلف جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ دینی ڈسکشن بھی ہوتی ہے. تو جس طرح ایک دنیا میں پڑھا لکھا بندہ دنیاوی معاملات کو لاجیکلی لے کے چلتا ہے، جب وہ پرپز آف لائف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے اب ایتھیزم کا بھی سیلاب آیا، اس طریقے سے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں مسلمان کیوں ہوں، میرا ریلیجن ہی کیوں ٹھیک ہے، دوسروں کا کیوں غلط ہے، یا میرا فرقہ کیوں ٹھیک ہے، دوسروں کا کیوں غلط ہے. وہ یہ تمام چیزیں جب دیکھتا ہے اس کے لیے وہ تھوڑا تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے مکتب فکر کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیتے تھے. تقریر تو آپ چھوڑ دیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی سنی جو ہے وہ 10 محرم کی مجلس جا کے اٹینڈ کر لے شیعہ کی، یا کوئی شیعہ کسی سنی کا جلسہ اٹینڈ کر لے. لیکن آج آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ سنیوں کے بچے شیعہ کی مجلس دیکھ رہے ہیں، شیعہ کے بچے سنیوں کی گفتگو سن رہے ہیں. یہ برکت ہے دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. سوشل میڈیا نے سمجھ لیں کہ نور علی نور کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا ہے، وہ نیگیٹو یعنی ایک مثال ہو جائے گی. نور علی نور ہے دنیاوی تعلیم، سب سے بڑا نور. اور اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پڑھا لکھا طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر تلاش کرتا ہے. ظاہر ہے اس کا تو سورس آف نالج وہی ہے. ایون آپ تو یونیورسٹی کی اسائنمنٹس بھی لوگ گوگل کے ذریعے سرچ کر کے کتابوں تک پہنچ کے کرتے ہیں. اور خصوصاً ہمارا پلیٹ فارم تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یونیک ہے. اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے، یا اس کے قریب بھی نہیں ہے جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہو. ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں، یہاں میرے پاس آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان لیول کے صحافی آئے تھے، اور وہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تھے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، پولیٹیکل ایفیلیشن کے اعتبار سے بھی. تو وہ سب یہ بات مان رہے تھے کہ جب بھی کوئی ریلیجس ایشو آتا ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی. عام بندے تو اپنی رائے دیتے ہیں، آپ ایک ایک آیت حدیث، پھر جو کنفیوژن ہے اس کا جواب قرآن و سنت سے دیتے ہیں، اپنی رائے سے نہیں. ہمارے سوا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، چاہے جاوید احمد غامدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں. وہ اپنی رائے، جی میرے خیال میں یوں ہے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں میرے خیال میں، ہم کہتے ہیں قرآن میں یوں لکھا ہے، حدیث میں یوں ہے، یہ آیت اور حدیث یہ بتا رہی ہے، آپ خود بھی اپنی عقل استعمال کر لیں کہ یہ یوں ہے. پھر اگلے بندے کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہاں جی جینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا یہ دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں. صرف اچھا سا منہ بنا کے، اچھے سے ہاتھوں کے اشارے کر کے، 2-4 انگریزی کے الفاظ بول کے، ہاتھ ہلا کے آپ اپنی رائے تو نہیں کسی کے اندر ٹھونس سکتے. پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے جی بتاؤ لکھا کہاں ہوا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو سافٹ ویئرز بنے آج کل، کتابیں ہمارے موبائلوں میں آ گئی ہیں. یہ فیسلٹی آج سے پہلے نہیں تھی. ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو ہارڈ کاپیز نہیں تھی.
بخاری مسلم کا پہلا ترجمہ 8 سے 100 سال پہلے ہوا ہے. 1300 سال تک بخاری مسلم عربی سے باہر ہی نہیں نکلے، جبکہ دنیا میں 90% مسلمان نان عرب تھے، تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلنا تھا. قرآن کا ترجمہ بھی 200-250 سال پہلے ہوا ہے. آج بچے کے موبائل میں قرآن، بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت نمبر بتائیں، وہ کہتے ہیں نمبر تے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں چھڑ دو کوئی الفاظ دسو، انہیں سرچ کر کے اسی دسنے تو انہیں لکھے ہے، حدیث کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ مبارک دور اسلام نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں یہ کہتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ آپ کاؤنٹر. اچھا اس کا فائدہ کسے ہوا ہے؟ مجھے، باقی تو کسی کو نہیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا ہے، کیونکہ آیات کے نمبر میں نے بتانے ہیں، حدیث کی کتابیں میں نے بتانی ہیں، حدیث کے نمبر میں نے بتانے ہیں. تو مجھے تو چاہیے تھا کہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے کہ ایک عام آدمی چیک کرتا. وہ اسلام 360 آ گیا. اسلام 360 کسی نے یوز نہیں کرنا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا. مجھے بتائیں ہمارے سوا کون ہے جو حدیث کے ریفرنس دیتا ہے کہ جا کے آپ اسلام 360 میں چیک کریں گے، کاؤنٹر ویریفائی ہمارے ہی کریں گے نا، تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کا. باقیوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں دسو کتنے لکھا، وہ کہتے ہیں حدیث ہے سی، وہ کہتے ہیں سرکار کتاب دسو، الفاظ دسو، اسی تو ہم دسنے کتنے لکھی ہے، اگر ہوئی تو نکل آئے گی، نہیں ہوئے گی تو نہیں نکلے گی. تو اس اعتبار سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم، اس کی وجہ سے اویئرنس، اور اس اویئرنس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کو سرچ کرنا، اس نے دینی رجحان پھر بڑھایا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی، لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہمارے پیچھے 1000 سال کے آباء و اجداد جو ہے نا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کوئی ہوتے، سیدھی سی بات ہے، بچارے کورے کے کورے پیدا ہو کے کورے کے کورے مر گئے. زیادہ زیادہ انہوں نے ناظرہ قرآن سیکھا، نہ انہیں پتا قرآن میں کیا لکھا، نہ انہیں پتا حدیث میں کیا لکھا. لوگ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا کہ ہمیں پاکستان کی دیکھیں، کتنے مردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی. آج آپ پولیٹیکل جماعتوں کی گیدرنگز دیکھ لیں، ان سے زیادہ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. عورتوں کے پردے کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں پردہ یہ ہوتا تھا بڑی چادر لے لی. سرکار آج آپ اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، اگر 1000 بچی نکل رہی ہے نا تو 600-700 نے پورا پورا برقع کیا ہوا ہے. اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کی مائیں اور دادیاں جب کالج پڑھتی تھی نا ننگے سر جاتی تھی. آپ بھٹو کے دور کی ویڈیوز دیکھنے نکال کے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرانے دور کی کون سی بات ان کو اچھی لگتی ہے سوائے دیسی گھی کے. نہ اس وقت عورتیں ریلیجس تھیں، نہ مرد ریلیجس تھے. سب سے بڑی بات، مسجد میں صرف بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے. اس کو پریکٹیکلی دیکھنا، آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، کھانستے ہوئے بابے آپ کو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں وہاں پہ اگر کوئی پڑھے لکھے بچے ہیں تو آپ کو ینگ بچے نظر آئیں گے. اور اس زمانے میں اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے اس نے اپنی زندگی کو روگ لگا لیا ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی. آج ینگ بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڈھے ماں باپ کو پردہ اور داڑیاں رکھوائی ہیں، ماؤں سے پردے کروائے ہیں، باپوں سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ ابا جی ہن تے قبر پہنچنے والے ہن تے داڑھی رکھ لو. یہ فرق ہے. یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں. اس کا میں کوئی کریڈٹ کسی مذہبی پیشوا کو نہیں دیتا، کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی جماعت کو نہیں دیتا. دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو اویئرنس دی، اس کے بعد لوگوں نے دین کو بھی اسی طریقے سے سیریس لیا لاجیکلی جس طرح وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں. ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے، نور علی نور، وہ ہمارا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. اگلا سوال ہے کہ عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ دین کی جو تعلیم ہے صرف مدرسے سے سیکھی جانی چاہیے یا کسی عالم سے سیکھی جائے تو وہ مستند سمجھی جاتی ہے. لیکن اب جو ہے وہ نوجوان طبقہ مدرسوں اور عالم کے چکروں میں تو نہیں پڑتا، سوشل میڈیا سے وہ سیکھتے ہیں، آپ کے پلیٹ فارم سے یا دیگر گامدی صاحب یا ان کے پلیٹ فارم سے سیکھتے ہیں وہ دین کو. تو اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. تو آپ اس مخالفت اور اس سارے پوائنٹ پہ کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں جی مخالفت ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کا زمانہ شروع ہوا تو سب سے زیادہ مخالفت ورکرز نے کی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا ہماری نوکریاں فارغ ہو رہی ہیں. تو اس مخالفت نے کیا دنیا میں انڈسٹری کو ختم کر دیا؟ آج اگر ہم ان ورکرز پہ بیٹھے ہوتے تو آپ میں سے آدھے لوگ ننگے پاؤں بیٹھے ہوتے باہر، کیونکہ آبادی اتنی ہو چکی ہے کہ موچی اتنی جوتیاں نہیں بنا سکتا.
آج صرف چائنا نے اتنے بوٹ بنا دیے کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی پہنتی رہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے. تو یہ دیکھیں نا، آج اگر کاتبین کے لکھنے کے اوپر قرآن ہوتا اور پرنٹنگ پریس یوز نہ، تو صرف پاکستان کی جو 20 کروڑ آبادی ہے نا، اس میں سے کتنے % لوگوں کو آپ قرآن لکھا ہوا دے سکتے تھے؟ 1% کو بھی نہیں دے سکتے تھے. تو وقتی طور پہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر چھا جاتی ہیں، کیونکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا. وقت کی ضرورت کو آپ کبھی یعنی کنڈیم نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ کریں گے، لیکن اسلام کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، آپ اس کو رخ دے سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا اسپیکر کو حرام کہا جاتا تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ اسپیکر کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا، اور سامنے 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس نے باہر والا اسپیکر آن کر کے پورے محلے کی نیندیں حرام کی ہوتی ہیں، اسے مزہ ہی نہیں آتا اسپیکر کے بغیر. ایک وقت تھا کیمرے کی تصویر کو وہ حرام کہتے تھے، اب جب تک کیمرہ مین نہ آئے جمعے کا خطبہ نہیں شروع کرتے. تو مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے علماء مسلمان عوام سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں. مسلم عوام پہلے یوز کرتی ہے ان چیزوں کو، علماء 30-40 سال بعد ان کو حلال کہتے ہیں. تو جسے پہلے سمجھ آ جائے کہ یہ حلال ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوا، یا جسے بعد میں سمجھ آئے. ہاں اس میں بھی اچھے علماء بھی ہیں. علماء عرب نے کبھی کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا. پاکستان میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا کہ جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی ویڈیو کیمرے کو حرام نہیں کہا. اور جو یہ باتیں اس زمانے میں کرتے تھے کہ یہ وہ تصویر ہی نہیں ہے کہ جس کی اسلام میں ممانعت ہے. یہ تصویر جس کی ممانعت ہے وہ تو وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، پوجنے کی غرض سے ہو. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ کیوں دیکھتے تھے؟ آپ تو اپنی تصویروں کو رو رہے ہیں. رسول اللہ کی اپنی شکل جب آئینے میں نظر آتی ہوگی تو حرام ہوتی تو نبی علیہ السلام کبھی آئینہ نہ دیکھتے. ٹھیک ہے، وہ ریئل ٹائم آ رہی ہوتی تھی، اور نہ کوئی کسی نے ان کا وہ نقش بنا کے تو وہ عبادت کے لیے ٹانگا. آج بھی اگر آپ تصویر کو عبادت کے لیے ٹانگیں گے نا، چاہے نبی علیہ السلام کی بھی تصویر ہو، تو اس کی اجازت اسلام میں موجود نہیں ہے. اوریجنل تصویر بھی آپ کی کسی کو مل جائے تب بھی آپ اس کو تعظیم کے لیے ٹانگ نہیں سکتے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. اور باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کی کنفیوژن دور کر دوں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے آپ استفادہ نہ کریں. ہمارا صرف علماء سے اختلاف یہ ہے کہ علماء سے دلیل مانگیں. ایک عالم کہتا ہے میں قرآن و سنت کا عالم ہوں، جب ہم اس سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، تو اسے کہیں کہ تمہاری اگر یہ رائے ہے تمہارے مخالف کی تو یہ ہے، تو بتاؤ تم کیوں ٹھیک ہو اور وہ کیوں غلط ہے. اور اس سے جا کے پوچھیں گے تو کیوں ٹھیک اور یہ کیوں غلط، تو آخر پہ بک پہ فیصلہ ہوگا نا. دنیا کا کوئی انگلش کا پروفیسر بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ کے علاوہ نہیں بتائے گا. وہ بٹ سا والا بٹ تو ہو سکتا ہے BAT بٹ، انگلش میں جو بٹ ہے نا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بھی BUT بٹ بتائے گا، پاکستان کا بھی پروفیسر BUT بٹ بتائے گا. لیکن مولوی ایک ہی قرآن پڑھتا ہے، ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے، دوسرا بابوں کو پکارتا ہے. تو پھر فرق تو آ گیا نا. یہ فرق ہمارا فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، انگلش، باقی مضامین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارے علماء، ہمارے فرقے اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص نہیں، ہر بندے نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. ویسے آپ ڈائریکٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو علماء سے استفادہ کریں، ان سے دلیل مانگیں، یقیناً علماء سے پوچھیں. میں نے بھی جو کچھ کیا ہے، میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، لیکن تحقیقات تو علماء نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. احادیث کی کتابوں کے ترجمے، قرآن کے ترجمے، تفاسیر، یہ پرانے محدثین نے ہی لکھے ہیں، اور انہی کو ہم نے کنسلٹ کر کے پرائمری بکس تک پہنچے ہیں، اور پھر اس سے ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے عوام الناس تک بات پہنچائی ہے. علماء نے بھی جو کچھ بیان کرنا ہے وہ انہوں نے قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ہی بیان کرنا ہے، اور ہمارے جیسی عوام الناس نے بھی اگر بیان کرنا ہے وہیں سے بیان کرنا ہے. لیکن اب یہ حیران کن بات ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے، جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ لکھے ہی کو نہیں ہوا. تو یہ بے عزت ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو پریشانی ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سب کو سنیں اور اس کی دلیل کو فالو کریں، اور جو دلیل نہیں دیتا اس کی پگڑی سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کی ڈگری سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے. اس موضوع کا آخری سوال علی بھی، سوشل میڈیا پہ ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ روایتی میڈیا جو ہے ٹریڈیشنل، اس کے اوپر متنازع سمجھے جانے والے ٹاپک ایڈریس نہیں کیے جاتے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے، سب لوگ آ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو عام عوام کے سامنے ایسے موضوعات کو زیر بحث لانا آپ کے نزدیک کیسا ہے؟
دیکھیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، پیمرا کے قوانین ہیں، اور پھر وہاں جو اس کے آڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ خود دین سے جاہل اور نابلد ہیں. وہ جس چیز کو وہ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اس میں سے کانٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ آیت ہی کیوں نہ ہو، حدیث ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ ہاتھ ہوا ہے، پھر میں نے بڑا ڈانٹا ان کو. میں نے کہا یار تم لوگ مجھ سے تو پوچھو کٹنگ کرنے سے پہلے، تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے؟ ایک چیز میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم نے اس میں کٹنگ کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے رسول اللہ کی بات کاٹ دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ حدیث بھی کوئی عام کتاب میں نہیں، مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی. اس نے سمجھا یہ گستاخی ہو گئی ہے کہ ایک نبی نے امتی کے پیچھے نماز پڑھ لی. بھی تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس سے دین کے مسائل لوگوں نے اخذ کیے ہوئے ہیں. امام ابن ماجہ نے یہی حدیث مسلم والی لی ہے، اس پہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ ایک نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا. انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ نکل گیا. یعنی مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم جہلم کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. فوج میں تو ویسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اگر جونیئر کو وہ بنا دیں آرمی چیف، باقی استعفیٰ دے جاتے ہیں. اسلام میں آپ نے استعفیٰ نہیں دینا ہوتا. اسلام میں جو بندہ اہل ہے امامت کے، چاہے وہ سینئر ہے یا جونیئر ہے، وہ امامت کر سکتا ہے. جونیئر سینئر کی کر سکتا ہے، سینئر جونیئر کی کر ہی سکتا ہے. اتنا بڑا مسئلہ نکلا ہوا ہے، انہوں نے اس کو نکال دیا. پھر میں نے اس کے بعد کئی پروگرام، میں نے کہا میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں دوں گا، آپ لوگ اتنے جاہل قسم کے لوگ بٹھائے ہوئے آپ نے. پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر میں نے ان کو مزید ریکارڈنگز دیں. ظاہر ہے میں نے کوئی پیسہ تو نہیں لینا ہوتا، میں تو انہی کی فیور کے لیے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ دین کی بات پہنچے. ہم نے تو اس کے کوئی بینیفیشری نہیں ہے سسٹم کے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں فتنہ و فساد نہ ہو جائے، کیونکہ پاکستانی عوام خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ اتنے سینسٹیو ہیں، وہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے فرقے کے خلاف سمجھیں گے، موب اکٹھا کر لیں گے، حکومت کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر چینلز کے وہ آ کے شیشے توڑ جاتے ہیں پتھر مار کے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار چھوڑیں اس کو. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے چینلز کوئی ریلیجن کے ساتھ مخلص نہیں ہے. صرف چونکہ یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے رمضان میں کوئی دینی پروگرام چلا دیے، محرم میں چلا دیے، ربیع الاول میں. ہاں یہ اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح انہوں نے ابھی اگست کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 14 اگست کے پروگرام چلانے ہیں. ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کو صرف پبلک ڈائنامکس کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا ایک نعمت ہے کہ جو دین کے سینسٹیو ایشو ہیں، جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، وہ ہمیں مین میڈیا کبھی نہیں بتائے گا. مین میڈیا آپ کو ادھوری باتیں بتائے گا، اس سے آپ مس گائیڈ ہی ہوں گے اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا سوائے چند ایک اخلاقی چیزوں کے. اس سے بڑھ کے آگے بھی چیزیں لوگوں نے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا تو اس وقت سمجھ لیں لیڈنگ میڈیا ہے. یہ سمجھ لیں اس نے تو آ کے مین ٹی وی چینلز کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. آج مجھے بتائیں سوشل میڈیا جس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ مین میڈیا میں آ جاتی ہے. اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مین میڈیا تو کبھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ طاقتور کے لیے اور قانون اور کمزوروں کے لیے اور قانون مانتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت طاقتور طبقہ یہ ہے، ان کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، چاہے حق پہ مبنی ہو. ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا کیونکہ ہمارا ٹی وی چینل بند ہو جائے گا. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پھر نہیں دیکھتا کہ جناب یہ پوسٹ جو ہے یا یہ ویڈیو کس ادارے کے خلاف جا رہی ہے، کس پولیٹیکل لیڈر کے خلاف جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ صحیح بات ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو. اور بعض کا جب نوٹس سوشل میڈیا پہ لیا جاتا ہے کسی بات کا، وہ پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، پھر مین میڈیا میں آتی ہے، پھر بڑوں کو ہوش آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور اس کی وجہ سے پھر ہماری پولیس بھی باقی ادارے حرکت میں آتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی زینب قتل کیس کا فیصلہ کبھی نہیں ہونا تھا سوشل میڈیا پہ نہ اٹھایا جاتا. ٹھیک ہے نا، ہر چیز سوشل میڈیا سے مین میڈیا لیتا ہے. اب مین میڈیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، لوگ دیکھتے نہیں. ایون میں نے بھی جو ٹاک شوز دیکھنے ہوتے ہیں نا مین میڈیا کے، وہ میں ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے تو اپنا فریڈم دیکھنا ہے نا. میرا فریڈم یہ ہے کہ میں رات کو 12-1 بجے فارغ ہوتا ہوں، میں نے اس وقت کوئی ٹاک شو دیکھنا ہے. ٹاک شو تو لگا ہوتا ہے 8 بجے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑھ کے میں نے محرم کے مہینے میں رمضان کا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے
تو مجھے رمضان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ٹی وی پہ دیکھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ جب مرضی چاہیں محرم کی چیز، ربیع الاول کی چیز جس مرضی مہینے میں دیکھ لیں. یہ جو آپ کو فریڈم ہے، اور جس وقت مرضی دیکھیں اور جتنی دیر مرضی دیکھیں اور جس کو مرضی دیکھیں. اس سے بڑھ کر جو ہمارے مین چینلز کے پروگرام ہیں جو اشتہاروں کی نظر ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پہ وہ بغیر اشتہارات کے اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو 1.25 گھنٹے کا پروگرام ہے اور 35 منٹ میں دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کتنا فائدہ ہے. اس طرح کی کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو سوشل میڈیا کو اس وقت سمجھ لیں ماں بنا دی ہے میڈیا کی. باقی میڈیا تو اب آپ سمجھ لیں جس طرح روایتی وہ پرانے وہ گھروں میں کسی کے اب وہ کانوں کو لگانے والا فون ہے. بس یہ پرانے فون کی یادگار ہے. جس طرح اسٹیم انجن ہم نے کھڑے کر کے رکھے ہیں، اب اسٹیم انجن کہاں یوز ہوتے ہیں، اب تو بلٹ ٹرین تک بات آ چکی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں ابھی یہ حالت ہو چکی ہے. کچھ عرصے کے بعد ہمارا مین میڈیا جو ہے وہ اسٹیم انجن ہی ہوگا. سوشل میڈیا نے ان کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دی. جھوٹ بولتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں بتاتے، باتیں چھپا کے بتاتے ہیں. سوشل میڈیا سے چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں اور حق بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ورنہ تو انہوں نے اپنی مرضی کا دین، اپنے مرضی کے معاملات جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر چلانے ہوتے ہیں. سب اچھا کی خبر چلانی ہوتی ہے. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا سوشل میڈیا میں ایک چیز جو ہے وہ نقصان دہ اس حوالے سے ہے کہ فیک خبریں بھی کافی زیادہ چل پڑتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ. کوئی بھی اس طرح کی بات ہو آپ اس کی پوری تحقیق کر لیں. ٹھیک ہو گیا، شکریہ. جی میرا نام علی حیدر ہے اور میں سید اویس کا کلاس فیلو ہوں. اور میں نے جو ٹاپک ڈاکومنٹری فائنل سیمسٹر کے لیے سلیکٹ کیا تھا وہ سوشل میڈیا اور پاکستانی نوجوانوں کی اخلاقی پسماندگی. اس میں جو سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ بھی ہماری اسلامک مورل ویلیوز بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں. اس سے بڑھ کے تو دنیا میں مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. اور ہم بچپن سے ہی اپنے نصاب میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. اس کے باوجود معاشرے میں اخلاقی گراوٹ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تربیت ہے اس کی وجہ. آپ صرف سوشل میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے آگے اب آپ بند نہیں باندھ سکتے، اسے آپ ڈائریکشن دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص چھری خرید کے بندہ مار دے تو آپ کہیں کہ چھری کے بیچنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس طریقے سے پیمرا، ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی سائٹس کے اوپر پابندی لگائی جائے. ایف آئی اے کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑا جائے جو اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز پبلکلی عام کرتے ہیں. اس حوالے سے میں یوٹیوب کو کریڈٹ دوں گا. یوٹیوب کے اوپر آپ کو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جو بالکل اخلاق باختہ ہو. باقی جو آپ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے ہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بالکل اس قسم کی ویڈیوز کوئی اپلوڈ کرے فوراً یوٹیوب اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے کی طرف. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب میں چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. مطلب صرف فحاشی نہیں، مطلب جھوٹ، گالم گلوچ، اس طرح کی جو بری زبان ہے وہ معاشرے میں مطلب عام ہوتی جا رہی ہے. نوجوانوں میں اس کا مطلب کافی زیادہ مطلب ہنسی مذاق میں یہ چیزوں کو انڈورس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اور مطلب جو ہے نوجوان جو طبقہ ہے وہ اس کو اڈوپ کر رہا ہے. اس حوالے سے جی نوجوان طبقہ جو اڈاپٹ کر رہا ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو گالی گلوچ کو اچھا سمجھتا ہو. ایون جو گالی دینے والا ہے نا، اس سے بھی پوچھے نا تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد گالی دے. وہ کبھی نہیں چاہے گا. جو لڑکا کسی یعنی فیمیل کو دیکھنے کے لیے کالج کے باہر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو پردہ کرتی ہو. یہ اخلاقی حص اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. لہٰذا اخلاقی حص کی وجہ سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کرے، چاہے اس تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو. ہر شخص کو پتہ ہے جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. گالی گلوچ یہ بری چیز ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے نا. ہمارے معاشرے میں بھی تو لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں. مجھے بتائیں جو ڈرائیورز گالیاں دیتے ہیں دوسرے ڈرائیورز کو، یہ سوشل میڈیا سے تو انہوں نے نہیں سیکھی ہوئی ہیں. بچے جو گالی گلوچ سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے تو نہیں سیکھتے. اسکول میں کالجز میں اگر کوئی ٹیچر بچے کو گالی دیتا ہے یا بڑے بچے چھوٹے بچوں کو گالی دیتے ہیں، یہ ان سے سیکھتے ہیں نا. تو اوورآل تربیت کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. تعلیم ہے، تربیت کی کمی ہے. اگر ماں باپ آپس میں گالی گلوچ کر کے بات کریں گے تو ان کی اولاد خود بخود گالیاں سیکھ جائے گی. سوشل میڈیا کے اوپر جو گالیاں آ رہی ہیں
وہ کوئی لوگ اس کو فالو کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جسٹ انجوائمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, نہیں دیکھنی چاہیے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کا کام ہے نا, ہم تو صرف ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ریسورسز تو گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ اس طرح کی جو ابیوزو لینگویج یوز ہوئی ہے وہ تو ایون آپ یوٹیوب بھی آپ کو کہتا ہے آپ رپورٹ کریں, وہ اس طرح کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ جو میں نے آبزرو کیا کہ جو برائی ہے نا اس کو برائی رہنے دیا نہیں جا رہا. فار ایگزامپل جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بری جو چیز ہے اس کو گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے, اور اس کو مطلب اس طرح انڈوز کیا جاتا ہے کہ یہ چیز نارمل اور کول سمجھی جانے والی. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, مجھے اسپیسیفک مثال دیں آپ کہ یہ مثال ہے جس میں ایسا ہو گیا. فار ایگزامپل اسموکنگ کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ادھر اسموکنگ پہ رک جائیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو فلمیں آ رہی ہیں ان میں اگر کوئی سین آتا ہے اسموکنگ والا تو اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ اسموکنگ آپ کی صحت کے لیے, ایون اب تو الکوہول کے لیے بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں کون سا انسان ہے جو اسموکنگ کو اچھا سمجھتا ہے؟ کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار مضر صحت ہے. اب رہ گیا کہ اس کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ ڈراموں میں یا فلموں میں جو منظر دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹس کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لکھ کے لگانا ہے. ایون سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کیسی وہ خطرناک قسم کی تصویر بنائی ہوتی ہے کہ اسموکنگ کا انجام یہ ہونا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں پھر میں کہوں گا یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگاہ کریں, انہیں بتائیں کہ اس چیز کے کیا نقصانات ہیں. تو اسموکنگ کالجز میں یونیورسٹیز میں لوگ پہلے بھی کرتے تھے فیشن کے طور پہ, پان رکھتے تھے فیشن کے طور کے اوپر. آپ ساتھ ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیز کتنی صحت کے لیے مضر ہے, تو انشاءاللہ وہ چھوڑ دیں گے. ہمارے آج کے لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو پرانے لوگ حقہ پیتے تھے, وہ بھی اپنا اسی طریقے سے بیڑا غرق کرتے تھے. تو سوشل میڈیا میں نے کہیں پہ اسموکنگ کے فضائل یا الکوہل پینے کے فضائل نہیں دیکھے ہیں. فیشن کے طور پہ جو پیش کر رہے ہیں نا, فیشن کے طور پہ تو کئی ایک چیزیں پیش کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود ساتھ جو یہ اسٹرکٹ پالیسی چل رہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے ساتھ لکھ دینا ہے کہ یہ اس طرح ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو چیز ہے. مزید میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے ایسے سین ڈالنے کی جب آپ کو پتہ ہے کہ ہیومینٹی کے لیے یہ زہر قاتل ہے اسموکنگ, تو کوئی اسموکنگ کرنے والا بندہ دکھانا ہی نہیں چاہیے ویڈیو کے اندر. جہاں آپ اتنا کچھ اسکپ کر رہے ہیں تو یہ بھی اسکپ کریں. ٹھیک. اس کے بعد میرا اگلا سوال اسلام ہمیں مطلب کہتے ہیں کہ راہ گزر کو عذر نہ پہنچائی جائے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے. اس میں مطلب سوشل میڈیا پہ پرینکس کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو تکلیف اور مطلب عذر مطلب پریشان کیا جاتا ہے. ایسے مطلب جو پرینکس آپ کے نزدیک ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی, پرینکس تو اب کافی پالیسی ریوائز ہو چکی ہے. آج کل تو جتنے پرینکس آ رہے ہیں نا عموماً وہ پری پلان ہی ہوتے ہیں. وہ پہلے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے, پہلے کچھ ہو گیا اور اس میں وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ دل آزاری ہے اور حرام ہے. ایسا پرینک کرنا کہ جس میں کسی شخص کو شوق پہنچ سکتا ہے. ایک ہے مزاق کے طور پہ بات, مثلا جس طرح ہمارے ناظر علی بھائی ہیں, وہ پرانا ان کا ایک رکھا ہوا ہے پرینک, انہوں نے کیا تھا ایک کسائی کی دکان کے اوپر کہ وہ گوشت لینے جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اتنے کتے گرا دو. اب اس کی وجہ سے کسی کا ہارٹ فیل نہیں ہو جانا, زیادہ زیادہ وہ غصے میں آئے گا یار یہ کیا حرکت کر رہا ہوں میں, تجھے یہ گوشت لینا, اس کو وہ انجوائے کر لیتے ہیں, بعد میں وہ معذرت کر لیتے ہیں. لیکن اب ایسا پرینک کرنا جس طرح انہوں نے ایک پرینک کیا جس میں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کاغذ اٹھائے ہوئے پہنچ جاتے ہیں, کسی کی نئی گاڑی ہے اس کو کہتے ہیں جی جناب اس کی تو قسطیں رہتی ہیں, اس کا یہ ہے یہ ہوا. اب اس میں کوئی کمزور دل والا بندہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے پرینک نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہیں, کوئی کپڑا لینے آیا ہے, اس کے ساتھ کوئی گپ شپ فالتو کر دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کسی کا ہارٹ فیلئر کا نہیں ہے. ہارٹ فیلئر کا وہاں ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوئی ایسی خبر سناتے ہیں جو اتنی شاکنگ ہے کہ وہ بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے تو آپ معاملات نہیں کر سکتے. وہ تو دل دکھانے والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے حضور اس کی سختی کے ساتھ پرسش ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا. ساری نیکیاں آپ نے گنوائی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو دھمکایا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, ٹھیک ہے, کسی کو ذہنی اذیت دی,
دھمکانا جو ہے وہ ذہنی اذیت ہے نا. تو ایک ایک کر کے قیامت والے دن وہ اس کے اگینسٹ نیکیاں لے جائیں گے اس سے, کیونکہ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں, اور اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا, اور اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اتنی نیکیاں لے جا کے بھی حقوق العباد کے معاملے میں وہ پھنس جائے گا. اس لیے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح وہ ایک غالباً گجرانوالا کے بھائی تھے, وہ جو کوئی بے پردہ عورت یا کوئی بچی گزرتی تھی, اس کو وہ کہتے تھے یہ دوپٹہ لے لو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں. اس طریقے سے آپ نے کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی ہے. اور لوگ اس وقت ہلا شیری اس کو دے رہے تھے کہ جی بڑا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان بے پردہ عورتوں کو. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہلا شیری دے رہے ہوں گے کہ جن کی اپنی بیویاں, جن کی اپنی بہنیں بھی پردہ نہیں کرتی ہوں گی. کیونکہ ہم دوسروں کے لیے جو مورل گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں نا, خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ پولیس والوں نے اس کو ہوا لگوائی ایک بار حوالات کی کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو اس نے پھر توبہ کی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو کبھی یہ نہیں کیا, نہ آپ نے کسی کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کسی کو بے عزت کر کے. تو اسلام کی دعوت یہ ہے کہ آپ بات کریں گے, آپ کے سامنے کو سننا چاہتا ہے سنیں, نہیں سننا چاہتا چلا جائے. آپ جا رہے ہیں اور میں آپ کو پیچھے جا کے سنا رہا ہوں, سرکار اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے, قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے زبردستی. یہی علماء کرتے ہیں. جمعے کا ٹائم 1:30 بجے ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں 1:15 تک مسجد خالی ہے, 1:20 پہ لوگ آنا شروع ہیں, 1:25 پہ مسجد بھر گئی ہے, لیکن نماز میں اب 5 منٹ رہ گئے ہیں. ان کے اندر کا غبار ابھی باقی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 15 منٹ فالتو لگاؤں گا, آئے کیوں لیٹ ہیں. یار اگر کوئی بات تمہاری نہیں سننا چاہتا تم زبردستی اسے کیوں سناتے ہو؟ یہ تو پیغمبر کو اجازت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, اے نبی نصیحت صرف اس کو کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ نے زبردستی کسی کو ٹھونس کے بات بتانی ہے. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ قبول نہیں کر رہے تو آپ ان کو زبردستی سنائیں گے. نہیں, إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, یہ صرف نصیحت اس کے لیے جو ڈر جائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ, اس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. باقی جو نئی بات سننا چاہتا چھوڑ دیں اسے. جب نبی کو یہ اجازت نہیں ہے تو یہ کون سے اسلام کے خدمت گزار نکلے ہوئے ہیں کہ کوئی بیچارہ اعتکاف بیٹھ جائے تو فجر میں بھی درس, زور میں بھی درس, عصر میں بھی درس, اس کا کیا قصور ہے؟ اور اعتکاف والوں کو تو سارے اتنی ڈرونی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اعتکاف والے اگر قیام اللیل میں نہ کھڑے ہوئے ہوں, او بندے جنہیں پورا سال نماز نہیں پڑھنی نا, وہ بھی اعتکاف والوں کے حجرے اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اندر تو نہیں کو سوتے ہیں, انہوں اٹھا کے کہنے تو قیام میں کھڑا ہو نفلی عبادت کے اوپر, اس کی مرضی. تراویح بھی نہ پڑھے کوئی, کیا مسئلہ ہے؟ صرف وہ 5 ٹائم کے فرض پڑھنے کا پابند ہے, وہ بھی آپ نے اس کو زبردستی نہیں کھڑا کرنا. تو اس طرح کا زبردستی کا اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے فلو آف انفارمیشن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. پہلے گورنمنٹ نے عمران خان کی حکومت میں کوشش کی تھی کہ بھی اس کو مطلب کنٹرول کسی طرح کیا جائے, تو پابندیاں آ گئی تھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی طرف سے کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی پابندیاں لگائی تو ہم جو سروسز ہے سسپینڈ کر دیں گے. تو اس میں مطلب ڈیفینیٹلی جو چھوٹی عمر کے بچے ان تک فاش مواد پہنچ جاتا ہے, اور ان میں اکسائیت کا مطلب جو ہے ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اور مطلب اس کی وجہ سے معاشرے میں ریپ کیسز کے جو ہے نا اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ مطلب اس چیز کا سلوشن اسلام موجود ہے میرے بھائی. یہ صرف کوئی پاکستان کا ایشو تو نہیں ہے, دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کے ایشوز ہیں, اور اس کے لیے وہ پیمنٹس کرتے ہیں یوٹیوب کو, فیس بک کو, اس کے اگینسٹ آپ کو وہ پیڈ ورژن دے دیتے ہیں, اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کی جو آپ نے بات کی نا کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے, وہ بالکل ایسا کوئی کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ اس وقت بیسیکلی پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ایک چاہ رہے تھے. اس طرح کا ہم قطعاً کسی گورنمنٹ کو, کسی ریاستی ادارے کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ اس طرح کا کوئی قدغن لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں یا اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیں. کیوں؟ وہ کوئی فوش ویڈیو کے نہیں, وہ تو ایک سہارا لیتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے پولیٹیشینس کا کام ہی ہوتا ہے فرنٹ پہ اور ریزن رکھتے ہیں اور پیچھے اور ہوتا ہے. تو سرکار اگر فوش ویڈیوز کو آپ نے روکنا ہے تو اس کے لیے آپ پیمنٹ کریں اور یوٹیوب سے وہ ورژن لے لیں, پیڈ ورژن. ٹھیک ہے, کئی مسلمان ممالک ہیں, آپ وہاں پہ کوئی فوش ویڈیو چلا کے بتائیں.
ہم کہتے ہیں پاکستانی کہ ہمیں ہر چیز مفت مل جائے, اور ہم جو پابندی کر رہے ہیں کہ ادھر آ کے وہ لگائیں سیٹ اپ, بھائی کیوں لگائیں, ان کی مرضی. یہ کافی نہیں کہ انہوں نے مفت آپ کو ایک میڈیا دیا ہوا ہے, تو مرضی تو ان کی چلے گی نا. ہاں آپ اپنا پرابلم ان کے سامنے رکھیں تو آپ کا پرابلم ایڈریس کریں گے. مثلا جتنی گستاخانہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, پاکستان میں آپ وہ کھول کے چلا ہی نہیں سکتے. یہ انہوں نے آپ کو فیسلٹی دی ہے نا, تو آپ دیں, وہ کر دیں گے بلاک. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری مرضی کے بھی خلاف جو ویڈیو ہوگی میں ڈیلیٹ کروں گا, میں یوٹیوب کو سلام کرتا ہوں جی, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کا آرمی چیف تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مضبوط انسان جو امریکن پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے تو اس کی بات نہیں سنی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر حق کو غالب ہونا ہے نا تو سوشل میڈیا کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو قائل کر لیں کہ اس کی وجہ سے یہ ایشو ہو رہا ہے, تو ہم پابندی اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں, اور اس کو آپ ڈیفینڈ کریں پھر. اور اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, لگ جائے, آپ پیڈ ورژن لے لیں. ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان میں حکومت کے ہاتھ میں آ جائے سب کچھ, اور حکومت آ جائے مولویوں کی, سب سے پہلے تو میری ویڈیوز وہ بین کر دیں گے. ہاں یہ وہ ساری کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں. آپ کے وہ جو ایک مولانا صاحب تھے طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے خود آ کے میڈیا میں یہ بات کی ہے کہ ہم نے 4 دفعہ تمام علماء سے سائن کروا کے پاکستان کے, اور جو وزارت مذہبی امور ہے اس کو بھیجا ہے کہ ان کی ویڈیوز کو بین کیا جائے. اب وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا یا جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ, انہوں نے وہاں میٹنگ کال کی, اور ان کے جو ہیڈ تھے ماشاءاللہ وہ جینٹل مین ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, ایجڈ ہے, وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتے تھے. انہوں نے کہا آپ جسٹیفائی کریں کہ انجینئر صاحب کی کس بات کے اندر کوئی بلیسفیمی والا عنصر موجود ہے. کوئی بھی وہاں پہ ثابت نہیں کر سکا, ریجیکٹ کر دی انہوں نے چیزیں. لیکن ہمیشہ ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوں گے. کل کو ان کا کوئی مولوی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس نے کہنا ہے کہ مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, منو ہی پتا ہے میرے مولوی کے بھی خلاف وہ بولیا سی, میرے ابے نو انہیں علمی ابے نو للکاریا سی, تو میں تو اینج کر دیں گا, وہ کر دیں گا. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اس طرح کی کسی ہم چیز کو سپورٹ نہیں کرتے جی, قطعاً. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف بھی بولتا ہے نا, اس سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے. ہمارے ادارے, ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو کہیں کہ جی ہماری حکومت ہی نہ الٹ جائے. کیوں؟ آپ آگے جواب دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی رسید مانگ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو محلات دنیا کے اتنے ملکوں میں جائیدادیں بنا لی ہیں, انگلینڈ کے اندر, دوسروں کے اندر, تو اس پہ غصہ کھانے والی کون سی بات ہے؟ رسیدیں پیش کر دیں. آپ سے آگے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی فوڈ چین جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم نے کیسے بنا لی ہے, تو آپ آگے اس کو اپنی رسیدیں پیش کریں. اس میں غصہ کھانے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ کہتے ہیں جی ہم ایسے میڈیا کے اوپر پابندی لگا دیں گے جو ہماری غلطیاں ہائی لائٹ کرے گا, یہ تو بات بالکل غلط ہے. یہ بات نہ کریں. میرا آخری سوال, مطلب آپ نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو ایسے کیا اقدامات کیے جائیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو ہی جو ان مطلب جو پروموٹ کرے, مطلب اخلاقی ایجوکیشن جو ہے نا, اسلامک مورل ویلیوز جو انڈورس کرے پاکستانی یوتھ میں؟ ہاں جی, دیکھیں یہ کام تو ہم کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں جو علماء میں ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں, مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہیں. ان سب سے علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن بہرحال انہوں نے خصوصاً اخلاقیات کے حوالے سے بہت زیادہ ایفرٹ کیے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جن کی بات لوگ سنتے ہیں, جن کو لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ آگے فرنٹ سے لیڈ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ معاملات خود بخود ڈسکریج ہونا شروع ہو جائیں گے. گورنمنٹ لیول پہ کرنے کے کام یہ ہیں کہ وہی پیڈ ورژن لیں اگر وہ واقعی سیریس ہیں. تو جہاں پہ گورنمنٹ اتنی کمائی کر رہی ہے, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان کی ویڈیو سے اربوں ڈالر کما رہا ہے. سرکار وہ آپ کو اربوں ڈالر دے بھی تو رہا ہے نا. یہاں اس وقت لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل کی روزی روٹی یوٹیوب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ اپنے چینلز کے ساتھ کمائی کر رہے ہیں, تو یوٹیوب آپ کو دے رہا ہے نا یہ. ٹھیک ہے, تو جب وہ آپ کو دے رہا ہے اور وہ ریمیٹنس آپ کے ملک میں آتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ ایون اب وہ جو ریمیٹنس ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا گورنمنٹ نے, گورنمنٹ کو پیسہ مل رہا ہے نا, تو گورنمنٹ یوٹیوب سے کروڑوں اربوں روپے ٹیکس کی مد میں کلیکٹ کر رہی ہے. اس میں سے تھوڑے سے پیسے لگا کے ان سے پیڈ ورژن لے کے ریگولائز نہیں سے کر سکتی. یہ بھی انہیں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آپ بھی پیسہ لگائیں اور آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں. اس طرح تو نہیں ہوگا سرکار, یہ تو ان کا بنا, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یوٹیوب کو بند کر دیں, ان کو کیا فرق پڑے گا؟
نقصان تو ہمارا ہوگا, اسی وجہ سے نہیں کر سکے. آج یہ یوٹیوب کو بند کر دیں, یوٹیوب کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یوٹیوب تو ہر منٹ میں اتنا کما رہا ہے جتنے کی گوگل نے یوٹیوب خریدی تھی. آج ایک منٹ میں ان کی اتنی کمائی ہے. پاکستان والے اگر نہیں لیں گے تو ان کو تو کوئی فرق پڑا. البتہ پاکستان میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے ایک دن کے اندر, اور وہ صرف لاکھوں لوگ ڈائریکٹلی ہوں گے, انڈائریکٹلی کروڑوں لوگ افیکٹ ہی ہوں گے, ریمیٹنس نہیں آئیں گے. تو اسی لیے یہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے نا. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں پیچھے ان کو کیوں ہٹنا پڑتا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا انجام یہ ہونا ہے. اچھا, چونکہ آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تو میں اسی میں ایڈ کرتا ہوں. عمران خان صاحب جو اپنے دور میں کرنا چاہ رہے تھے وہ سب کچھ ہو گیا ہوتا, پیکا آرڈیننس, باقی ساری چیزیں. آج عمران خان صاحب کی آواز کسی نے سننی تھی؟ آج عمران خان صاحب کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہونا تھا کہ ہم ضمانت کے لیے کس تھانے میں رابطہ کریں, کس جیل میں وہ پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو اگر بچایا ہے کسی نے پاکستان کے طاقتور اداروں کے مقابلے پہ اور منجے ہوئے پرانے دنتھر قسم کے پولیٹیشنز کے مقابلے میں, تو وہ سوشل میڈیا ہے. اسی لیے آج وہ آ کے سوشل میڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر سوشل میڈیا پہ جو وہ کرنے جا رہے تھے نا, اگر وہ ان کے زمانے میں ہو جاتا اور ان کی گورنمنٹ الٹی جاتی تو آج وہ ساری چیزیں ان کے خلاف یوز ہو رہی ہونی تھی اور ان کو چیخو پکار کی کوئی جگہ نہیں ملنی تھی. تو دیکھیں, وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وقت خود ثابت کرتا ہے کہ کون سی بات درست تھی. آج پھر وہ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کتنی تعریفیں کر رہے ہیں, روزانہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ایک بندہ جو ملک کا پرائم منسٹر بھی نہیں اس وقت, کوئی اس کے پاس کوئی, وہ روزانہ قوم سے خطاب کرتا ہے, اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کی بات کوئی نہیں سن رہا, اس کا قوم سے خطاب سارے سن رہے ہیں. جس کے پاس پی ٹی وی ہے اس کا قوم سے خطاب کوئی نہیں سن رہا, جس کے پلے کوئی شے نہیں, ایک میری طرح کیمرہ ہے اور اس کا قوم سے خطاب ہر بندہ سن رہا ہے. تو یہ برکت کس کی ہے؟ یہ اس چیز کی برکت ہے جس کا سب سے بڑا دشمن وہ تھا اپنے زمانے میں, اور اپنے زمانے سے پہلے بھی اس چیز کا سب سے بڑا حامی بھی وہی تھا. عمران خان صاحب کو مین پالیٹکس میں کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ سوشل میڈیا. تو انہیں چاہیے تھا نا یار, اپنے محسن کچھ تو نہیں انسان کو ہونا چاہیے. تو آج دیکھیں یہ ایک محسن تھا جو ان کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا تو وہ ان کے کام آ گیا. باقی تو محسن انہوں نے اپنے مار دیے, اس لیے وہ صاحب ان کے کام نہیں آ رہے. لیکن ایک محسن ان کا آج تک ہے, اور امید ہے, میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کے موجودہ حکمران ہیں نا, یہ بھی تھوڑی حیا کریں اور اس طرح کے واقعات سے سبق سیکھیں کہ کل کو ان پہ جب برا وقت آنا ہے پھر سوشل میڈیا نے ہی ان کی آواز بننا ہے. اس لیے اس کے اوپر آپ قدغن نہ لگائیں, یہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے جی. اور پاکستان جیسے غریب ملک, اور یار جو ملک امیر ہیں وہ نہیں کچھ کر سک رہے, ان کی اکانومی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم تو کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں, ہم تو ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنا سوشل. بلکہ وہ اچھی بات ہے, امیر صاحب ہمارے اس دن بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جی بجلی چلی جائے لوگ بغیر پنکھے کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن نیٹ بند ہو جائے تو نہیں. آپ 2 گھنٹے کے لیے پنکھا بند کر دیں, صرف نیٹ دے دیں, پوری قمیض پسینے سے شرابور ہو, کوئی بندہ بور نہیں ہوگا. لیکن پنکھا کیا اے سی بھی چلا دیں اور نیٹ بند کر دیں, لوگ کہیں گے جی ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. ہاں, لائف لائن اس وقت انٹرنیٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے لوگ کہتے تھے نا کہ جان ہے تو جہان ہے, اب یہ ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ کا جہان ہے تو جان ہے, ورنہ جان نکل گئی. یہ ہے طاقت, دیکھ لیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں پہلی چیز جو نیچر کے ایکویلنٹ آ چکی ہے وہ بجلی ہے. مجھے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو دوسری چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے, کہ جو ہماری نیچر, جس طرح سانس ہماری بیسک نیڈ ہے نا, وہ اللہ نے ہمیں فری دیا ہوا ہے. بجلی ایک انسان کی انوینشن ہے, فیراڈے کی, لیکن آج بجلی کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں, نہ کاروبار کا, نہ پڑھائی کا, نہ زندگی کا. بس بجلی گئی تو زندگی رک گئی. بجلی کے بعد انسان کی جو انوینشنس میں سے کوئی چیز اگر ہے نا جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے, وہ انٹرنیٹ ہے, یعنی سوشل میڈیا, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں انسانیت کا اجماع ہو چکا ہے اس کی بیسک نیڈ ہونے کے اوپر, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اور جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہم نہ چیزوں کو وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ خیرا, وما علینا الا البلاغ المبین.